ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب، احمد عبید صاحب، پرویز شاہ خان صاحب ہیں۔ احمد عبید صاحب، آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے بھی یہ الارمنگ ہے کہ جنرل فیض کے رول کو آپ جس طرح کے ذرائع کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سامنے آ رہی ہیں ڈیولپمنٹس، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا رول تھا کہ 9 مئی کو انہوں نے چیزوں کی پلاننگ کی ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جنرل فیض کی گرفتاری یا ان کی کوئی گواہی بڑا خطرے کا سبب بن سکتی ہے عمران خان کے لیے کسی بھی کیس میں؟ دیکھیے، خطرہ تو جس طریقے سے ناجائز پکڑ کے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن خطرات سے ٹرو لیڈرشپ جو ہے یا ایک انسان کی پرسنالٹی جو ہے کہ اگر اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، خطرات تو چلتے ہیں۔ اور لائف دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ خطرے سے خوفزدہ ہو کے بھی سانس زندگی کے اتنے ہی ہوں گے، اور دلیری سے اپنے موقعوں پہ کھڑے ہو کے بھی سانس اتنے ہی ہوں گے۔ تو یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت میں کتنا وہ خوف خدا موجود ہے، اس لیے وہ ورلڈلی کسی خوف سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے اس کی، فیض حمید کی بات جو ہے، آپ بتائیے کہ جس ملک میں کمپٹنس کا یہ عالم ہو اداروں کے، کہ 9 مئی کے واقعہ کو آج کتنا 1.25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج ان کو پتہ لگا کہ جی یہ اس میں ملوث ہیں، بتائیے وہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ تو کرمنل لاء کے اندر تو ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو اس میں کوئی نام اس وقت درج نہ ہو، یہ ایف آئی آر جو ہے وہ اگر کچھ گھنٹے بھی لیٹ ہو تو وہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر رپورٹڈ ججمنٹ ہے، بے تحاشا ججمنٹ ہے اس ایشو کے اوپر۔ اب یہاں پہ تو اچھا عویس صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ آپ کو پتا ہے میں نے لاسٹ ویک وزیر دفاع سے جب میرے پروگرام میں آئے تو یہی پوچھا تھا میں نے، آپ کو ایک عرض کروں، اس کے بعد آپ اس کو بلڈ کیجئے گا بات کو اگر آپ کرنا چاہیں۔ میں نے وزیر دفاع سے خواجہ صاحب سے پوچھا، میرے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ آ کے ہمیں بتایا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تو جنرل فیض ہے۔ تو میں نے کہا جی 9 مئی کو گزرے ہوئے تو سال سے اوپر ہو گئے، تو آپ کو کب پتا چلا کہ جنرل فیض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے آفیسز سیل ہوا ہے اور جو کمپیوٹر ملے اس سے چلا پتا ہے کہ کتنی بڑی انوالومنٹ تھی جنرل فیض کی 9 مئی کے اندر اور پارٹی کو پولیٹیکل آرگنائز کرنے میں۔ اب آپ جواب دیجیے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کسی زمانے میں سنتے تھے نا، ایک سٹائر کے طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جی بگلا پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بگلا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بگلا بیٹھا ہوا ہو کنارے پر اور وہ مچھلی کو پکڑ کے کھاتا ہے تو آپ جا کے اس کے سر کے اوپر موم رکھ دیں، اور جب دھوپ نکلے گی تو وہ موم پگھل کے اس کی آنکھوں میں آ جائے گی اور بگلے کو پکڑ لیں۔ یہ اس قسم کے طریقے، اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں اتنا نام پیدا کیا اور اتنی بڑی پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اور یہ انداز کر رہے ہیں پکڑنے کا۔ یہ تو جس طرح منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ دیر کر دیتا ہوں میں، یہ اس طرح سے کیا کر لیں گے؟ لیکن سر اب اگر جنرل فیض کے پاس سے یہ شواہد مل جائیں پھر یہ سوال تو ارریلیونٹ ہو جائے گا نا کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی وہ جاگی بھی تھی کہ سوری بھی تھی، کہ اگر جنرل فیض سے شواہد مل جائے ان کے واٹس ایپ سے یا اس سے دوسرے شواہد مل جائے وہ خود بھی بتا دیں، تو یہ آپ کے نزدیک عمران خان کے لیے کامران صاحب ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابھی تو کامران صاحب ابھی تو یہ الف لیلائی قصہ ہے جو چل رہا ہے اور وہ آگے آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کی دنیا میں جو سانس اس نے لینے وہ تو لے گا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف ملک کے اوپر اس کا منفی اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔